بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والسائمين والسائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے 10 صفات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو مرد یا عورت ان 10 صفات کی حامل ہوگی، اللہ کی جانب سے اس کو 2 خوشخبریاں ملیں گی۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ان 10 صفات میں سے 2 صفات سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آ چکی ہیں۔ پہلی صفت تھی ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور بے شک مسلمان عورتیں۔ دوسری صفت تھی والمؤمنین والمؤمنات، بے شک ایمان والے مرد اور بے شک ایمان والی عورتیں۔ اسلام اور ایمان سے متعلق کچھ ضروری اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تیسری صفت جو بیان فرمائی ہے وہ ہے والقانتین والقانتات۔ اس کا معنی ہے فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ آج کی مجلس میں اسی صفت سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ قانتین کے 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے فرما برداری۔ فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ بات سننا، بات ماننا۔ مردوں میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ان مردوں کی ہوتی ہے جب ان کو کوئی بات بتائی جاتی ہے باپ کی طرف سے، بڑے بھائی کی طرف سے یا استاذ کی طرف سے کسی شاگرد کو، یا پیر و مرشد کی جانب سے کسی مرید کو کوئی بھی بات بتائی جاتی ہے تو وہ اس بات کو سنتے ہیں اور آمنا، صدقنا اور سلمنا کہہ کر اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جب ان کو کوئی بات بتائی جاتی ہے تو پھر وہ سامنے سے سوالات کرنا شروع کرتے ہیں، یہ کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، سوالات شروع کرتے ہیں۔ اسی کو اردو زبان میں کٹ حجتی کہتے ہیں۔ اسی کو اردو زبان میں کٹ حجتی کہتے ہیں۔ جو
اچھے مرد ہوتے ہیں وہ تو بات سن لیتے ہیں، اور جن مردوں میں اچھائی والی صلاحیت کم ہوتی ہے اور جن میں منمانی کا غلبہ ہوتا ہے، وہ جب کبھی ان کو کوئی بات بتائی جائے وہ فوراً سوالات کرنا شروع کرتے ہیں۔ بالکل یہی حال عورتوں کا بھی ہے۔ عورتوں میں بھی دو طرح کی عورتیں ہوتی ہیں، ایک نہایت فرما بردار ہوتی ہیں، جب وہ چھوٹی ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی ہیں تو ہمیشہ اپنے باپ کی بتائی ہوئی لائن سے آگے اپنے آپ کو نہیں نکالتی۔ باپ جو کچھ کہتا ہے بس اس کی بات سنتی ہیں، عمل کرتی ہیں۔ ماں جو کہتی ہے اس کی بات سنتی ہیں۔ گھر میں کوئی بڑا بھائی بہن ہوتی ہے، وہ کچھ کہتا ہے تو ان کی بات بھی سنتی ہیں۔ جب گھر میں سب لوگ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو ایسی جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کو 10 مرتبہ آپ دسترخوان سے اٹھا کر کہو کہ پانی لا لو، گلاس لا لو، یہ لا لو، اچار لا دو، ذرا گھی لا دو، ذرا فلاں، وہ ایک سوال ہچ تک نہیں کرتی، خوشی خوشی اٹھتی ہیں، دوڑتی ہیں تتلیوں کی طرح، فوراً آ کر جس چیز کی فرمائش کی گئی وہ لا کر دسترخوان پر رکھتی ہیں۔ یہ وہ اچھی بچیاں ہوتی ہیں، ماں باپ ان سے خوش رہتے ہیں اور ہر لمحہ ان بچیوں کے لیے ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اب کچھ بچیاں ہوتی ہیں جو انتہائی سست کاہل الوجود ہوتی ہیں، جب ان بچیوں کو کوئی بات بتائی جاتی ہے تو فوراً سوالات کا سلسلہ شروع کرتی ہیں۔ ایک بار اٹھا دیا ٹھیک ہے، جب دوسری مرتبہ پھر کہے میں نہیں جاتی، کیا بار بار آپ لوگ کہتے ہیں، اس قسم کے آرگومنٹس کرنا شروع کرتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے گھریلو زندگی کے معاملے میں مرد کو امیر بنایا ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے مشیر بنایا ہے۔ گھریلو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر بنایا ہے اور بیوی کو اللہ نے مشیر بنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر کہا الرجال قوامون علی النساء، لوگوں ہم نے مردوں کو عورتوں پر بڑائی اور فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ مرد جب امیر ہے تو تمام تر اتھارٹی اسی کے پاس ہے، گھریلو معاملات کے اندر آخری جو فیصلہ ہوگا وہ مرد کا ہوگا۔ یہی مرد کی مردانگیت کا تقاضا ہے اور یہی اللہ کی چاہت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام تر ذمہ داری مرد پر ڈال رکھی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، سنو گھر کا جو سربراہ ہے وہ ذمہ دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سربراہ سے اس کے ماتحت رہنے والے تمام لوگوں سے متعلق پوچھ گچھ کریں گے۔ اب گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے ماتحت کون ہوتے ہیں؟ اس کے ماتحت بیوی ہوتی ہے، اس کے اپنے بیٹے ہوتے ہیں، اس کی اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور پھر ان بچوں کی شادی ہو تو پھر بہویں ہوتی ہیں، یہ سب کے سب اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سربراہ سے متعلق قیامت کے دن سوال کریں گے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امانت دے رکھی ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام کی تمام پوچھ گچھ کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد پر ڈالی گئی ہے، تو اس لیے
گھریلو معاملات کے اندر جو آخری فیصلہ ہوگا وہ مرد کا ہوگا، اور عورت کو چاہیے کہ زندگی کے پہلے دن وہ اس بات کو اپنی پلو میں باندھ لے، مجھے اپنے شوہر کی بات ماننی ہے۔ اب جو عورتیں اپنے شوہر کی بات مانتی ہیں ان سے شوہر بھی خوش رہتے ہیں، وہ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے دل پر راج کرتی ہیں، اور گھر کے اندر خوشیاں ہوتی ہیں، نہ اتفاقیاں نہیں ہوتی، تلخیاں نہیں ہوتی، وہ گھر ایک مثالی گھر ہوتا ہے۔ پھر اللہ مزید برکت دے، اس گھر کے اندر بچے بھی ہوتے ہیں تو ماں باپ کے درمیان کی خوشگواریت کے اثرات اولاد پر مرتب ہوتے ہیں، اور پھر اسی خوشگواریت کو لے کر بچے پروان چڑھتے ہیں۔ یہ جو باتیں میں کھول رہا ہوں کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی اہم بات ہے۔ یہ جو صفت ہے والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اور ہر ماں باپ کو چاہیے اپنی بچی کو ہمیشہ جو تربیت دے وہ اس بات کی تربیت دے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد کی ماتحتی میں رکھا ہے، جب تک تمہاری شادی نہیں ہوتی خدا نے تمہیں باپ اور بھائی کا کور دے کر رکھا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی باپ کے منشے اور اپنے بھائی کی خوشنودی کے پیش نظر گزارے، اور تم سے جو بڑے ہیں وہ جو کہیں من ہو ان، تمہیں اس کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ اور جب بچی کی شادی ہو رہی ہو تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بچی کو ودا کرنے کے موقع پر اس سے پہلے اس کا ذہن بناتے رہیں اب آپ کی زندگی میں جو آنے والا ہے وہ آپ کا شوہر ہے، اور اللہ نے آپ کی دنیا اور آخرت کی تمام تر خوشیاں اس کی فرما برداری میں موقوف رکھی ہیں۔ بیٹا اپنے شوہر کو راضی رکھنا، وہ جو کہتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا، اس بات کی نصیحت باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو بار بار کرتا رہے، اور جو بیٹیاں اپنے ماں باپ کی یہ تربیت اور اس نصیحت کو لے کر سسرال پہنچتی ہیں ان کے گھر خوشگواریت کا اڈا اور مرکز ہوتے ہیں۔ چند ہی دنوں کے اندر ان فرما بردار بچیوں کے چرچے خاندان میں ہونے لگتے ہیں، ارے ان کی بہو بڑی زبردست ہے، اس لیے کہ جب فرما برداری کی کیفیت ہوگی شوہر بھی اپنی بیوی کی خود بخود تعریفیں کرے گا، ساس بھی تعریفیں کرے گی۔ اب جب اچھائی ہوگی تو خوشبو کو قید نہیں کیا جا سکتا، خوشبو کو قید نہیں کیا جا سکتا، آپ ڈھکن کتنا ٹائٹ بھی لگائیں خوشبو باہر نکل کر ہی رہتی ہے۔ اب جس بچی کے اندر اچھائیاں ہوگی ان اچھائیوں کو بتانے میں کتنی بھی کنجوسی کرے وہ چھپنے والی نہیں ہے، اور اچھائی خود بخود پھیل کر رہتی ہے۔ اب جن بچیوں کی تربیت اس طرح کی نہیں ہوتی، جن کی طبیعت کے اندر آرگومنٹ، سوالات، منمانی ہوتی ہے، ایسی بچیاں جب تک گھر میں ہوتی ہیں ماں باپ کے ناک میں دم کر کے رکھتی ہیں، اب انہی بچیوں سے پیچھا چھڑانے یا ان کی عمر ہونے پر ماں باپ جب ایسی بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو پھر وہ شوہر کی زندگی اجیرن بناتی ہے۔ اب وہاں جانے کے بعد شوہر ایک کہتا ہے،
وہ دوسرا کرتی ہے۔ شوہر کچھ اور بولتا ہے، یہ ادھر سے اپنی طرف سے کچھ اور تجویز پیش کرتی ہے۔ اب آپ بولیے، اب جو خاتون گھر کے اندر آ کر اس طرح آرگومنٹ کرتی ہے، سب سے پہلے اس آرگومنٹ سے مرد کی مردانگی متاثر ہوتی ہے۔ اب جس مرد کی مردانگیت کو چیلنج کیا جائے گا، بھلا وہ اس کے دل و دماغ میں کہاں سما سکتی ہے؟ وہ بوجھ کے خاطر تو زندگی کو گزارتا ضرور ہوگا، لیکن وہ اپنی موت تک بھی اپنے شوہر کے دل و دماغ میں جگہ نہیں بنا سکتی۔ عورت کو چاہیے کہ اس کی کامیابی جو اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ مرد کی بات سننے کے اندر ہے، آرگومنٹ کرنے میں، سوالات کرنے میں نہیں۔ اب جہاں پر جس بچیوں کی طبیعت میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے اور آرگومنٹ کا کیڑا کل بلاتا رہتا ہے، تو ایسے جو گھر ہوتے ہیں وہاں پر ابتدا میں بحث جو ہوتی ہے وہ چھپ چھپ کر آہستہ آہستہ ہوتی ہے بیڈ روم میں، پھر چند دنوں کے بعد وہ جو آہستہ آوازیں تھی اس کا والیوم بڑھتا ہے، بڑھ کر یہ آواز، یہ بحث اور بلند ہوتی ہے۔ جب تک کم والیوم کے ساتھ آوازیں ہوتی ہے اس کو بس شوہر سنتا ہے، بیوی کو پتہ رہتا ہے، لیکن جب والیوم بڑھتا ہے تو اڑوس پڑوس والوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی ان لوگوں کے درمیان کچھ چخ پخ چلتی ہے۔ اب پھر عورت ہو یا مرد ہو، وہ بیوی کو چھوڑ کر یا اس سے ناراض ہو کر کہیں جاتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہو کر آتی ہے، تو پھر یہ چیزیں خاندان، قبیلہ، برادری کو پتہ لگتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب بات بڑھتی ہے تو بہت ان کیسوں کے اندر نتیجہ جو نکلتا ہے وہ طلاق کا ہوتا ہے۔ یہ غیر معمولی صفت ہے فرما برداری کی، یہ صفت مردوں میں بھی ہونی ہے، یہ صفت خواتین میں بھی ہونی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے سامنے اپنی گردن جھکائے۔ اللہ کا کوئی معاملہ ہو تو اپنی مرضی فنا کر دے۔ ماں باپ کی رائے سامنے ہو، ان کا حکم ہو تو بڑوں کی حکم اور ان کے مرضی کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے، تسلیم کرے۔ اسی میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ آرگومنٹ کرنے میں، سوال کرنے میں، کڑ حجتی کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی خیر و برکت نہیں رکھی۔ قرآن پاک میں اللہ نے دو مثالیں بیان فرمائی، ایک مثال شیطان کی اور دوسری مثال سیدنا آدم علیہ السلام کی۔ شیطان کی مثال ہے، جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا تو تمام کے تمام فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا، وہاں پر شیطان ابلیس بھی موجود تھا، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ خدا کا حکم سنتے ہی تمام کے تمام فرشتے دھڑ سے سجدے میں چلے گئے۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے ابلیس سے پوچھا، بھئی میں نے تو حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو، تو نے کیوں نہیں کیا؟ اب اس نے سوال ادھر سے، اللہ ادھر سے ایک پوچھ رہے ہیں، ادھر سے اس نے سوال کرنا شروع کیا۔ قال انا خیر من،
وہ کہنے لگا کہ اے اللہ میں کیسے سجدہ کرتا، میں تو آدم سے بیٹر ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا، قال فخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے کہا کہ مردود یہاں سے نکل، ذلیل اور راندہ درگاہ ہو کر۔ اب جو خواتین اور جو مرد کٹ حجتی اور آرگومنٹ اور سوالات کا مزاج رکھتے ہیں، ان کی زندگی کا اختتام طلاق پر ہوتا ہے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی بیان فرمائی۔ اللہ نے جب انہیں پیدا فرمایا تھا اور پیدا کر کے اللہ نے ان کو مسجود ملائکہ بنانے کے بعد ان کو اپنی جنت میں داخل فرمایا، اور جنت میں داخل کر کے اللہ نے کہا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم یہ میری جنت ہے، جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ، مگر وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، اس کو مت کھانا۔ قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے فَنَسِيَ آدم، آدم کو بھول ہوئی، اور جس درخت کے قریب جانے اور کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، شیطان کے وسوسے سے، بھول سے، سبب جو بھی ہو، انہوں نے اس پھل کو کھا لیا۔ جب انہوں نے پھل کھا لیا تو اللہ رب العزت نے پوچھا آدم میں نے تو منع کیا تھا تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے، اس کا پھل کھانے سے، تو آدم کا جواب کیا تھا؟ اللہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ سوال نہیں تھا، آدم علیہ السلام کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ آدم میں نے تو منع کیا تھا مت کھاؤ، کیوں کھا لیا تم نے؟ تو حضرت آدم فوراً ندامت و شرمندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے چند دنوں کے بعد حضرت آدم کو نہ صرف یہ کہ معاف کیا، بلکہ ان کے لیے کلمات اتارے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی، پھر اللہ نے ان کو جنت۔ غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تو آدم علیہ السلام کو ہٹا دیا تھا، لیکن قبول کرنے اور تسلیم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کھویا ہوا مقام پھر سے واپس دے دیا۔ اسی لیے گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں، اگر ان سے کوئی کام غلط ہو گیا تو سوال نہیں کرنا، پھر اس کا کچھ اور اپنی طرف سے یہ نہیں دینا، غلطی ہو گئی۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ شوہر مطمئن ہوگا، بس یہی کہے گا کہ آئندہ اچھا خیال رکھو، دھیان رکھو۔ اور وہ عورت جو اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتی ہے، شوہر کے دل میں اس کی وقعت اور عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کو صحیح دکھانے کے لیے جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے وہ انتہائی بدترین ہے، وہ شیطانی راہ ہے، آدم کی راہ نہیں ہے۔ آدم کی راہ یہ ہے کہ آدمی بغیر کسی ایکسپلینیشن کے اپنی غلطی تسلیم کر لے، قبول کر لے، جیسے آدم علیہ السلام نے کیا۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کے لیے شیطان نے وسوسہ پیدا کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ شیطان نے سب کچھ کیا تھا، لیکن جب اللہ نے پوچھا کہ آدم تم یہ کیا کر دیا تم نے، تو حضرت آدم ایکسپلینیشن دینے کی کوشش نہیں کی۔
اے اللہ میں بہت بچتا رہا، شیطان کم وقت میرا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ مجھے وسوسے، یہ سب کہانی انہوں نے نہیں سنائی۔ اللہ سے اتنا کہا کہ اللہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو زندگی میں مرد ہو کہ عورت، بہت سارے شعبوں میں آپ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، کبھی کام صحیح ہوتا ہے، کبھی کام غلط ہوتا ہے۔ کام غلط ہو تو اپنی غلطی کو قبول کرنا، یہ آدم کی راہ ہے۔ ایکسپلینیشن دینا، سمجھانے کی کوشش کرنا، اپنے پوائنٹ آف ویو کو صحیح بتانے کے لیے کچھ اور باتیں، یہ سب کے سب معاملات کو بگاڑنے والے، بدترین کرنے والی چیزیں۔ اب جن گھروں کے اندر لڑائیوں کا ماحول رہتا ہے اور آرگومنٹ، جن عورتوں کی طبیعت اور مزاج ہوتا ہے، اب اللہ ان کو اولاد بھی دیتے ہیں تو ان کی ہونے والی جو اولاد ہوتی ہے، یہی وہ لڑائی جھگڑا اپنے ماں باپ کی چخ پخ دیکھتے ہوئے بڑی ہوتی ہے، اور ماں باپ کی جو ہے وہی چیزیں ان بچوں کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں، اور وہ بچے بھی بڑے ہو کر وہی آرگومنٹ کا جذبہ، وہی چیزیں اپنی طبیعت اور اپنی زندگی میں لے کر بڑھنے لگتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی گھریلو اور ازدواجی زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ پہلے دن عورت یہ طے کر لے کہ میں کوئی آرگومنٹ نہیں کروں گی، اپنے شوہر کی خوشنودی کو پیش نظر رکھوں گی، وہ جو کہے گا اس کے مطابق میں اپنی زندگی بنانے کی فکر کروں گی۔ اور اس فرما برداری کا انعام کیا ہے اللہ کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو عورت اللہ کے فرائضات کو پورا کرے اور دنیا سے رخصت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش، تو ایسی عورت کی روح قبض ہوتے ہی اللہ تعالیٰ جنت میں اس عورت کا استقبال کرتے ہیں، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور عورت جنت کے دروازے پر پہنچتی ہے تو جس طرح پالکیاں ہوتی ہیں وہ فوراً اس کی خدمت کے لیے حاضر رہتی ہیں، وہاں پہنچتے ہی اس عورت کو ان پالکیوں میں بٹھایا جاتا ہے، اس کو اس کے محل میں لے جا کر چھوڑا جاتا ہے۔ اتنی غیر معمولی ریسپیکٹ، اتنا غیر معمولی احترام اللہ کی جانب سے اس عورت کو حاصل ہوگا جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو راہ ہے یہ عورت کے لیے بہت آسان، بہت آسان، بہت مختصر رکھی ہے، مرد کے لیے اللہ نے جنت کا حصول بہت مشکل رکھا ہے۔ عورت کے لیے صرف دو ہی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اسلام کے موٹے موٹے فرائض کا اہتمام کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اگر سونا چاندی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے، یا اپنے شوہر کو کہے کہ میرے مال کی زکوٰۃ آپ ادا کر دیں، صاحب استطاعت ہے تو حج کرے، بس یہ ضروری ہے، اور گناہ سے بچے اور اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ یہ تین کام جو عورت کر لیتی ہے اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کرتے ہیں، اور اللہ عورت کو جنت خدمت کی راہ سے عطا کرتے ہیں۔ وہ جو شوہر کو خوش رکھ کر خدمت کرتی ہے، اس راستے سے اللہ اس کو جنت عطا کرتے ہیں۔ مرد کے لیے بہت سارے اللہ نے بکھیڑے رکھے ہیں، مرد کو مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہے، کبھی دین کے تقاضوں پر نکلنا پڑتا ہے، جہاد کا معاملہ آیا تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جھمیلے ہیں، یہ سب اللہ نے مردوں کے لیے رکھے ہیں، اور مرد ان تمام جھمیلوں کو صحیح طور پر پار کر لے تو پھر اس کے لیے جنت ہے۔ عورت کے لیے اللہ نے جنت بہت شارٹ رکھی ہے، بہت مختصر۔
تو اس لیے یہ جو صفت ہے یہ بڑی اہم صفت ہے. اگر یہ صفت اللہ کرے کہ مردوں میں آ جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ صفت عورتوں میں آ جائے تو تمام کے تمام اس وقت جتنے مقدمات، جتنے لڑائیاں، جھگڑے، انتشار ہے، سارے کے سارے ایک لخت ختم ہو جائیں گے. اللہ اپنے کرم سے ماننے کا مزاج، ماننے کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک معنی تو قانتین کا فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں. قانتین کا ایک دوسرا معنی بھی ہے. کیا ہے وہ معنی؟ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے سبق میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے.